السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سعودی عرب کے سابق وزیر تعلیم صالح آل الشیخ حفظہ اللہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ ہم پیٹرول کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، کسی مادی وسائل کی وجہ سے دنیا میں عزت کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، بلکہ ہمارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ مکہ اور مدینہ ہے، جس کو وہ عالم اسلام کی دو آنکھیں کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ کل سے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امین شنقیطی رحمہ اللہ کے فرزند شیخ عبداللہ شنقیطی حفظہ اللہ کی وہ نورانی مجالس کی تصویریں گشت کر رہی ہیں، جس میں لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں ماشاءاللہ ان کی حفاظت کے لیے کچھ افراد بھی ساتھ میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ اصل میں بات کیا ہے، اس طرح کی فوٹو میں نے اسٹیٹس پہ رکھی، اور ساتھ میں اس کے بعد میں نے اس کو مختلف گروپ میں جب شیئر کیا تو ماشاءاللہ لوگوں کا ایک لمبا سلسلہ بن گیا کہ وہ مجھ کو بھیجے آپ۔ دیکھیں، دنیا میں مجلسیں بہت طرح کی ہوتی ہیں، چغل خوری، غیبت، مذاق، ٹھٹا، لیکن سب سے بہتر مجلس وہ ہوتی ہے جو مسجد میں جمے، اور وہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تعلق سے جو آدمی میری مسجد کو آتا ہے خیر سیکھنے کی وجہ سے یا خیر سکھانے کی نیت سے، تو اسے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کی تشریح میرے استاد سلیمان روحیلی حفظہ اللہ نے حرم میں بیٹھ کر ماشاءاللہ ایک مرتبہ کی تھی، اور کلاس میں بھی وہ اس طرح توجہ دلاتے تھے۔ تو عبداللہ شنقیطی حفظہ اللہ، اصل میں ان کے جو والد تھے فضیلت الشیخ محمد الامین شنقیطی رحمہ اللہ، بہت بڑے پائے کے عالم دین، مفسر، محدث، اصولی، پتہ نہیں اور کیا کیا کہیں۔ حج کو آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں مقدر رکھا تھا، افریقہ میں رہتے تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے کیسے اٹھاتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ابن عاشور کہتے ہیں کہ درجات میں اللہ تعالیٰ جو نکرہ لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا درجہ ہے اور ویسی عزت ہے، دنیا میں علم کے علاوہ کسی وہ آدمی عزت پا ہی نہیں سکتا۔ تو جب باپ ایسا ہو جیسے بولنا کیفما یکون المعلم یکن تلاميذه، میں تو بولتا ہوں اس کو جملہ چینج کر کے کیفما یکون الابو یکن ابناؤہ، باپ جیسے ہوتا ہے بیٹے کی صلاحیت ویسے ہی ہے۔ تو شیخ عبداللہ شنقیطی حفظہ اللہ کو ماشاءاللہ مدینہ میں پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، کلۃ القرآن میں ایک دو مرتبہ ان کی تفسیری مجالس میں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ سنِ ثالثہ میں تفسیر پڑھاتے تھے، اور بسا اوقات یوٹیوب چینل میں، جیسے میں نے حرم نبوی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہے، تو وہاں جیسے لائیو پروگرام آتا ہے تو وہ ان کا درس آتا ہے اس میں۔ تو عبداللہ شنقیطی حفظہ اللہ تفسیر قرطبی پڑھا رہے تھے ماشاءاللہ۔ تفسیر قرطبی تو فقہی تفاسیر میں اس کا بہت بڑا اپنا مقام ہے، الجامع لاحکام القرآن۔ تو شیخ جو ہے پڑھاتے تھے۔ بہرحال یہ نورانی تصویروں کو دیکھ کر، حرم نبوی کے اس علمی ماحول کو دیکھ کر جو ہے میں اپنے سامعین سے اور سامعات سے کئی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، امت مسلمہ کی ترقی علم سے وابستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جو علمی انقلاب برپا کیا، وہ دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی جو ہے برپا نہیں کر سکتا۔ تو امت آج علم میں پیچھے ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ تو امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم میں آگے بڑھے، خصوصاً قرآن کا علم، جیسا کہ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من حفظ القرآن عظمت قیمتہ، اور بعض روایتوں میں منزلت و ذکر، جو آدمی قرآن یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس میں ہمیں علم سے جڑنا چاہیے۔ آدمی اگر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کوئی بھی ہو تو علم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں کیا کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دیکھیے اقرأ وربک الاکرم، الاکرم لا کے بتایا گیا شاید کہ علم سے ہی انسانوں بندوں کی زندگی وابستہ ہے۔ اور اس طریقے سے ان جیسی مجالس کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں صرف نمازیں پڑھانے کا کام نہیں ہونا چاہیے، ہر مسجد برکت کی جگہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو ایک مرتبہ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہہ رہے تھے، میں نے ان کو سنا کہ یہ جو وصف بیان کیا گیا برکت اور ہدایت کا مرکز صرف اس کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسجد کو برکت اور ہدایت کا مرکز ہونا چاہیے۔ لہذا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نماز ہوتی ہے، مؤذن صاحب چابی لے کے باہر کھڑ جاتے، فوراً بند کر کے بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مساجد سے علم کی وابستگی ضروری ہے، جہاں اللہ کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس طرح کی امت میں روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔
اور تیسری چیز، مساجد میں دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی بڑی کمی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس۔ ایسے ہوتا ہے پروگرام ہوا ون وے، بولے سن کو اٹھ کے چلے گئے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دینے مطلب درس دینے والے میں بھی تیاری ہونا اور سننے والوں میں دلچسپی بھی ہونا چاہیے۔ عبداللہ شنقیطی حفظہ اللہ ماشاء اللہ 9 سال میں انہوں نے تفسیر قرطبی کو مکمل کیا، شاید پتہ نہیں بیچ میں ایک دوسری تفسیر پڑھاتے ہیں، میں نے جب سنا تو تفسیر قرطبی پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے تھے ماشاءاللہ، لوگ ادھر بیٹھتے تھے تو اگر عالم کے اندر درد ہے، جستجو ہے اور لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کی اگر نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق لوگوں کو فراہم بھی کرتا ہے۔ دیکھو عبداللہ شنقیطی حفظہ اللہ درس دیتے تھے، لوگ سنتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے مساجد میں دروس کے اہتمام کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مساجد مدارس نشانے پر ہیں، لیکن اگر مساجد سے ہدایت کا یہ کام نہیں ہو سکا تو بتائیے کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسجد میں وفد عبد القیس آیا اور نجران کا وفد آیا، کئی مہینے تک ٹھہرے رہے آپ کے پاس، لہٰذا اسلام کی دعوت کا کام مساجد سے ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان نورانی مجالس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر فہم صحابہ کی روشنی میں ہونا چاہیے، خصوصاً ہمارے ہندو پاک میں درس جو ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت کم لوگ ہوں گے جو فہم صحابہ کا روشنی میں درس دیتے ہوں گے لیکن نام نہیں لیتے۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان من برکت العلم ان ينسب القول الى قائله، برکت علم میں اس وقت آتی ہے جب کہ قول کی نسبت قائل کی طرف کی جائے۔ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے جو بھی کہا ہوگا اور شیخ نے بھی ماشاءاللہ جب بھی تفسیر کی ہوگی تو اسلاف کو مد نظر رکھا ہوگا، لہذا قرآن کتاب ہدایت ہے، تو یہ کتاب ہدایت اس وقت بنے گی جب کہ ہم اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور ان احادیث، ان قرآنی آیات کو فہم صحابہ اور اقوال صحابہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان میں مدارس میں تو ماشاءاللہ اس پر توجہ دی جاتی ہے الحمدللہ، لیکن مطلب مساجد کے ماحول میں اقوال صحابہ، فہم صحابہ کے ماحول کو پیدا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، یعنی کہ رشد و ہدایت کا استعمال فرمایا، اور داڑھ میں جیسے پکڑتے ہیں اسے کہا وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں میں جیسے مضبوط پکڑتے ہو ویسے صحابہ کو پکڑو۔ تو یہ صحابہ کے فہم کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے سے کہا فقد اہتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق، اگر زندگی کے مختلف میدانوں میں تم فہم صحابہ اور صحابہ کے منت سے ہٹو گے تو امت اختلاف پڑ جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قرآن کو لے کر غلط تفسیریں کرنا، تعویلیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں جو ہے تحریف کرتے رہنا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان جیسے مجالس میں لوگوں کو بیٹھنا بھی چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مساجد میں درس ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں بھاگ جاتے پورے، بلکہ ایسے بھی دیکھا گیا کہ عالم سفر کر کے باہر سے آیا ہو بھی تو اس پر بھی توجہ نہیں، اعلان ہوتا ہے 300 آدمی رہتے ہیں، بس درس میں 20 آدمی بیٹھتے ہیں، 280 لوگ بھگ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو لہٰذا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دینی مجلسوں میں بیٹھا کرو، تمہیں علمی فائدہ ہوگا، روحانی تربیت ہوگی۔ اور بلکہ علامہ بن باز رحمہ اللہ تو کہتے تھے علماء سے تعلق رکھنے، علم مجالس میں بیٹھنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ کچھ جانتا ہے اور اسے اپنا مقصد زندگی یاد آتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ قرآن کی محفلوں پڑھنے سمجھنے، ان دو پک میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرأت کی محفل جمتی ہے، ترنم سے تجوید سے سب پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح کی تفسیری جو مجالس ہیں ہندوستان میں بہت کم ہیں، ہوا تو بھی یہ لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے۔ چار مینار مسجد کے مشہور عالم دین عبد المتین مومن جوناگڑھی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن کئی سال تک ختم کی تفسیر میں اور پڑھتے بھی تھے، تو اس طریقے کی مثالوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر اپنی بات ہم ختم کر رہے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اونچا اٹھاتا ہے۔ دیکھیے عبداللہ شنقیطی حفظہ اللہ کے مجلس سے بیٹھ کر کتنے لوگوں کی زندگیاں بلند ہوئی ہوں گی۔ شیخ درس دیے مدینہ میں، انڈیا میں بیٹھ کر ہم دیکھیں ماشاءاللہ، اور قرآن سے ہٹے تو وہی زوال کا شکار ہوں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ خراں ہو کر۔ آخری بات اس درس کی وہ یہ ہے کہ صحابہ مطلب علماء کی اور خصوصاً قرآن کے مجلس میں بیٹھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، فرشتوں کی رحمت آتی ہے، وہاں دعا کرتے، سکینت نازل ہوتی ہے، جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ساتھ میں بیٹھنے والوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور فرمایا اگر ایسی مجلسوں میں کوئی بدبخت بیٹھتا ہے تو نیک بختوں کی نیک بختی کا اثر ماشاءاللہ اسے پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
عبداللہ شنقیطی حفظہ اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو دروس ہوئے ہیں ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ امین شنقیطی رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے کہ ایسے خلف و رشید اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مساجد میں ہدایت کا کام کرنے اور ہدایت کا مرکز توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو، حدیث کو فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ هو من طلاب الشيخ. شوية يا حبيبي شوية